عزو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ عزو کلام میں ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو، بلکہ بدی پر نیکی کی وسیلہ سے جو ہے غلبہ پاؤ، کیونکہ بدی جو ہے اس کا خوف ہماری زندگی میں رہتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خوف ہی کے وسیلہ سے ہم خدا کی حضوری سے بھاگتے ہیں، چھپتے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے بدی کی، یوسف نے ان کے ساتھ نیکی کی، لیکن جب یعقوب انتقال کر گیا تو وہ جو خوف تھا بدی کا وہ ان کی زندگی میں تھا۔ تب انہوں نے سوچا کہ باپ کے مرنے کے بعد اب یوسف جو ہے اس بدی کا بدلہ ہم سے لے گا، اور اس خوف کے تحت انہوں نے یوسف کو کہلا بھیجا کہ مرنے سے پہلے ہمارے باپ نے یہ حکم کیا تھا تجھے کہ تو ہماری خطا اور ہمارے گناہ بخش دینا، اور اس بدی کا بدلہ ہم سے نہ لینا۔ جب یوسف نے سنا تو وہ رویا، کیونکہ اس نے بدی نہیں کی تھی، بلکہ اس نیکی کے وسیلہ سے بدی پر غلبہ پایا۔ تب اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم نے تو بدی کی تھی، لیکن خداوند جو نہایت رحیم اور مہربان ہے، تمہاری بدی کو اس نے پلٹ دیا اور نیکی کا قصد کیا، اور مجھے مصر میں بھیجا تاکہ میں تمہاری اور تمہاری اولاد اور تمہارے جانوروں کی پرورش کر سکوں۔ تو تم اپنے دل میں سے یہ خیال نکال دو کہ میں تمہارے ساتھ بدی کروں گا، کیونکہ میں خدا کی جگہ نہیں۔ تو دیکھا، اس لیے کہتے ہیں کہ بدی نہ کیا کرو، کیونکہ بدی کا خوف ہماری زندگی میں رہتا ہے، اور ہم اس خوف کے وسیلہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے جھوٹ بولا کہ باپ نے حکم کیا ہے، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا ان کے پاک کلام ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا، تو جھوٹ نہ بولنا۔ مقدس پالوس بھی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ کا تعلق ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خدا یسوع نے کہا کہ جھوٹوں کا باپ ابلیس ہے، جو شروع ہی سے جھوٹ بولتا ہے۔ تو دیکھو، بدی جو ہے ہمیں خوف پیدا کرتی ہے، اور اس خوف کے وسیلہ سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے وسیلہ سے ہمارا تعلق ہمارے آسمانی باپ سے ہٹ کر اس ابلیس سے ہے، جو شروع ہی سے جھوٹ بولتا ہے، اور جس کا انجام ہلاکت ہے، گندک کی جھیل میں جلنا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بدی کر کے، بدی کے خوف میں رہتے ہوئے جھوٹ بولیں، اور پھر ہم اپنا تعلق ابلیس سے جوڑ لیں؟ نہیں۔ اس لیے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ نیکی کا قصد کیا کرو، نیکی کے وسیلہ سے بدی کے خیالات کو دبا دیا کرو، تاکہ ہمارا تعلق ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ رہے، اور بدی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد ہم اس سے چھپتے نہ رہیں، بھاگتے نہ رہیں، بلکہ اس کی حضوری میں ہمیشہ خوش و خرم ہیں۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا پیار ہے جو ہم وہ دینا چاہتے ہیں، کہ ہماری بدی کو نیکی قصد سے بدل کر ہم پر رحم کرتے ہیں، اور جس کا درس یوسف نے ہمیں اپنی زندگی سے دیا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا اس کے نام میں آمین۔